ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگ و دوست و عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا اس دنیا کو بنانا اور اس کو سجانا اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنا، یہ کوئی بے مقصد کام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ سارا عمل ایک بڑے مقصد کے تحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو، اس کے نشو و نما کو، زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، چرند پرند اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کے لیے نفع بخش ہو جائے اور انسان کی ضروریات پورا ہونے میں آسانی کا سامان ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے ہر چیز بہتر متعین و منتخب فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی ذات سے بہتر کوئی چاہنے اور سوچنے والا نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم خود اپنی ذات کے لیے بسا اوقات ایسا سوچیں کہ ہمیں اچھا نظر آئے، لیکن اس کے اندر ہماری ذات کے لیے ایک بڑا نقصان ہو، لیکن یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے برا چاہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات کا مقصد انسان کو نفع پہنچانا، اس کو سہولت فراہم کرنا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ خود اس انسان کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو دنیا میں ایسی کون سی کوششیں اور سعی کرنی ہے کہ جس سے اس کی زندگی کا اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکموں کو بجا لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چاہنا، جہاں اللہ کی بندگی کا ایک ذریعہ اور مقصد ہے، وہیں انسان کی آخرت کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔ اگر ہم اللہ کی چاہی کو پورا نہ کریں گے تو ہمارے لیے خسارے کا قدم ہے، ہمارے نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا چاہنا اس لیے ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا یہ ایمان، یقین و عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی ساری انسانیت تو تمام مخلوقات رات دن ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ اللہ کی تعریف و کبریائی اتنی بلند ہے کہ ہماری تعریف سے اس کا مرتبہ بڑھ نہیں جائے گا۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی پر اتر جائیں، یہ انسانیت اللہ کی برائی کرنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں عالی شان، بلند و بالا ہے، ان کو کبریائی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو ہمیں ہے، محتاج تو ہم ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی کبریائی کو بول کر اپنے مقام کو بنائیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشت، کہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بلکہ احسان مان کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے، کمی تھوڑا ہی ہے اس کے پاس۔ نہ جانے کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو دن و رات اللہ کی کبریائی کو بولتے ہیں، کتنے ہر مخلوق جو غیر معقول مخلوقات ہے تمام اللہ کی کبریائی کو بولتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے لیے جو سب سے بڑا نقصان کا سامان ہوا ہے، جس نے ہمیں اللہ سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے اذکار و افکار سے دور کیا ہے، وہ حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا نے گھر کیا ہے، اس دنیا نے جگہ بنائی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی جب تک سمندر کے اوپر یا نہر کے اوپر تیرتی رہتی ہے، جب تک اس کے اندر سوراخ نہیں ہو جاتا، اور جب سوراخ ہو جاتا ہے تو ڈوبنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم وہی کشتیاں ہیں جن کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے اندر آنی شروع ہو گئی ہے، ایسے ہی جیسے کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، اس کا دائرہ جو ہے اسی پر اس کو متعین کرنا ہے۔ یہ دنیا کا مال ہمارے دلوں میں گھر کر رہا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو فنا کیے جا رہے ہیں، اپنے دین کو پسے پشت ڈال رہے ہیں، اور دین ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیابی سرخ روئی کیا ہے؟ کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، کامیابی اس کا نام ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ ورنہ ہٹا کٹا نوجوان 1 منٹ کے اندر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ابھی قریب کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا، کوئی فلمی اداکار ابھی قریب میں مرا ہے، جوان آدمی، صحت مند جسم اور
ایکسرسائز کرنے والا آدمی، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ہر آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی تیاری کے اوپر کام کرے۔ ہماری زندگی ہمارے دین کے لیے ہے، اور ہمارا دین مذہب اسلام، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہوں، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ایمان پر ہوں، اور اس کے بعد جسم سے نکلنے والے اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کو قائم کرنا، کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، نمازوں کی پابندی کے لیے مسجد سے تعلق ضروری ہے۔ جب تک ہمارا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا تب تک ہمارا نمازوں کی پابندی کا اہتمام کسی بھی درجے ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم نمازوں کی پابندی کتنی کرتے ہیں، اور جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے محبت تھی، آپ نے مسجد کے اندر اپنا اکثر وقت گزارا ہے، آپ وہیں رہتے، وہیں پر سیکھنا سکھانا کرتے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو، ان اہل مدارس کو، کہ انہوں نے جگہ جگہ پر ایسے انتظامات کیے ہیں کہ عبادات کی سہولت ہو سکے۔ اس جگہ پر جب قاری صاحب لدھوانے میں کام کرتے تھے، مدرسہ وہاں چلتا تھا، تو یہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ آج قاری صاحب کی برکت سے یہاں پر اس مدرسے کا قیام ہوا ہے، یہ مسجد قائم ہوئی ہے، آپ حضرات کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بہتر ہماری گھر کی عمارتیں ہوتی ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بہتر ہماری مساجد ہونی چاہیے، یہ مساجد کا تقاضا ہے۔ اور میں قرآن کریم کی آیت سناؤں، کسی بھی عالم کی یا اپنی ذاتی کوئی بات نہیں ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بلا شبہ مسجدوں کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ مسجد سے مقصد کوئی تجارت تو مقصد نہیں ہوتی کہ یہاں پر کوئی کپڑا بیچیں گے، مسجد تو اللہ کی عبادات کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک انسان مسجد میں آ کر اگر صرف بیٹھا رہے اور گناہوں سے محفوظ رہے تب بھی وہ ثواب کمانے والا ہے۔ اتنی بابرکت جگہ مسجد ہوتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کا گھر یعنی مسجد اس دنیا میں تعمیر کرنے میں حصے دار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے محل کا وعدہ کرتے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے عوض کے بدلے میں جنت ہے، اس کے عوض کے بدلے میں جنت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ خبر پہنچ جائے کہ 50 روپے گز زمین مل رہی ہے تو ہم بھاگ کے جائیں گے لینے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک زمین کی قیمت اگر گز کے حساب سے 50 روپے ہے تو بہت سستا سودا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنا یقین صحیح کریں تو یہ بھی بہت سستا سودا ہے کہ اس دنیا کے مٹھی بھر مال کو خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہمارا محل بن جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا وقت ایک ایسا متعین ہے جو ٹل نہیں سکتا، اور ایسی برحق اور غیر معلوم چیز ہے کہ ہم ابھی یہ نہیں جان سکتے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ موت آنے کے بعد سارے رشتے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، پراپرٹیاں، مال و دولت جتنا ہو سب کا سب دنیا میں رہ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولادیں یہ دنیا کی زندگی کی محض زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں جو بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. کہ ہمارے وہ نیک اعمال جب ہماری اولادیں دفن کر کے آ جائیں گی، مٹیوں کی ہاتھ کی جھاڑ کر چلی آئیں گی، وراثتیں تقسیم ہو رہی ہوگی اور ساری دنیا کھانے پینے میں لگی ہوگی، اس وقت ہمارے اعمال ہمیں جنت و جہنم کی فیصلے پر لے کر کھڑے ہوں گے. کہ ہم اگر جنت کے اعمال کر رہے ہوں گے تو ہمارے لیے جنت ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی بستی کے اندر جب مسجد ہوتی ہے تو اہل بستی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مسجد کے اندر ہر کام میں سعادت سمجھ کر حصہ لیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو بھی جتنا معامل بنتا ہے اللہ کے یہاں کیا بدلہ ہے یہ کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، صرف اندازہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ کو کس کے اخلاص کا کیا عمل پسند آ جائے، اللہ کو کس کی کیا بات پسند آ جائے، یہ صرف اللہ جاننے والے ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں ہمارا اگر ایک بھی روپیہ لگ گیا تو ہماری کامیابی کا ذریعہ. ہماری اولادیں ہمیں یاد کرے نہ کرے، ہمارا مال ہمارے کام آئے یا نہ آئے، لیکن جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں نکال دیا وہ ہمارے کام آئے. قرآن کریم کی آیت ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جتنا ہے یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے. اگر محفوظ ہونے والا ہے تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے پاس محفوظ کیا ہے. کیونکہ اللہ کے پاس دیا ہوا آپ کا کوئی بھی مال، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا کوئی بھی مال، یہ آپ کا سب سے اہم سرمایہ ہے. اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ مدارس و مساجد، یہ علماء دنیا کے اندر اللہ کے وہ حفاظت خانے ہیں جہاں سے مسلمان نسلوں کے ایمان و اعمال محفوظ ہوں گے، ان کی تعلیمیں محفوظ ہوں گی. ورنہ وہ وقت خدا دور نہیں ہے کہ جب ہمارے بچوں کے ایمان سلب ہو جائیں گے، معلوم تک نہیں پڑے گا، ان کے دلوں سے ان کے ایمان نکال لیے جائیں گے، ان کو محسوس نہیں ہوگا، ہمیں محسوس نہیں ہوگا. ان کو بچانا ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مساجد و مدارس اور اپنے آس پاس میں علماء اور اہل علم کی قدر کریں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، اپنے آپ کو نیچے لائیں. اس لیے کہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم علماء کو، اہل مدارس کو، اہل علم کو اپنا پیشوا بنا کر چلیں تو ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں گی. ورنہ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ آج کے بچے ناکارہ ہو جائیں گے، افسوس اس کا ہوگا آنے والی نسلوں کو اپنے بڑے بھی ناکارہ ملیں گے. آج کم سے کم درجے میں اتنا ہے، اگر بچے ناکارہ ہیں تو بڑے سنبھال رہے ہیں. کل خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بچے تو ناکارہ ہوں گے ہی لیکن بڑے بھی ایسے ہو کہ وہ سنبھال نہ پائیں. اس کے لیے ضروری ہے مساجد و مدارس کے اندر 100% حصے دار بنے. یہ جامعہ فیض ناصر کی مسجد ہے، اس کے اندر کتنی ضرورت ہے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور اس سے کہیں زیادہ کہنے کی بات میری طرف سے یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں موجود ہیں، آپ کے جسم موجود ہے. اس مسجد کو آپ ہی لوگوں کو برتنا ہے، آپ ہی لوگوں کے سامنے رہنی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی سفیر آیا آپ سے پیسے لے کے چلا گیا. آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ ہی کے بیچ رہے گی. اس کے اندر بھرپور حصہ لیں اور قاری صاحب بتائیں گے انشاءاللہ کیا کیا تقاضے اس کے ہیں اور ان کی ضروریات ہیں. انشاءاللہ آپ سب پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کی ضروریات کو انشاءاللہ پورا کریں. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، نسلیں سنواریں گے اور آپ کے مالوں میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں.